دیدار حق کرائے گی یہ بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت، بے شک جو مجھ پر درود پڑے گا اللہ پاک اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور اللہ پاک جس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اسے کبھی عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ سرور رہتا ہے، کیف دوام رہتا ہے، لبوں پہ میرے درود و سلام رہتا ہے۔ بری ہیں نارے جہنم سے وہ خدا کی قسم کہ جن کو ذکر محمد سے کام رہتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی یہ بھائیوں نماز انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ آج کے سلسلے میں حسب معمول قرآن پاک کی آیت، اس کی وضاحت، حدیث پاک، اور آج چونکہ 26 رمضان ہے، امیر اہل سنت اور نماز کی محبت کے تعلق سے بھی عرض کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اس میں تلاوت نہیں ہوتی، اس میں کیا حکمت ہے؟ یعنی جہر کے ساتھ تلاوت نہیں ہوتی، سری تلاوت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی حکمت بھی آپ کو پیش کی جائے گی۔ اللہ کرے کہ ہم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننے میں کامیاب ہو جائیں۔ پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کامل الایمان مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی 3 خوبیاں بیان کی۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ڈر جاتے ہیں، تلاوت قرآن کے وقت ایمان زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ ان تینوں کا تعلق قلبی اعمال سے تھا، اور اس آیت میں، اس سے پہلی آیت کے اندر وہ بیان ہوا، اس آیت میں 2 اوصاف ایسے بیان ہوئے جو ظاہری اعمال کے ساتھ ہیں۔ پہلا وصف مومنوں کا کیا بیان ہوا؟ نماز قائم رکھتے ہیں، فرضوں کو شرائط و اراکین کے ساتھ وقت پر ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار علی رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، اگر تم جان لو 2 رکعت نفل نماز کا ثواب کتنا ہے تو اسے مضبوط پہاڑوں سے بڑا سمجھو، اور فرض نماز کا اجر تم جتنا بیان کر سکتے ہو اللہ پاک کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔
سبحان اللہ. تو اللہ پاک ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن و منافق کی علامت پوچھی گئی. ارشاد فرمایا مومن نماز روزے اور عبادت کا عزم کیے رکھتا ہے. ہر وقت اس کا عزم ہے میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے روزے رکھنے ہیں. اور منافق چوپائے کی طرح، جانور کی طرح کھانے پینے کی فکر میں رہتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی. اگر اس کی نماز درست ہوئی تو وہ نجات و فلاح پا جائے گا، اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ شخص رسوا اور برباد ہو جائے گا. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی. آج امیر اہل سنت کی ولادت کی تاریخ ہے اور یہ امیر اہل سنت کے اشعار ہیں جو کہ بے نمازیوں کو جھنجھوڑنے والے ہیں. بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملے جونگلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملے جونگلیاں. عمر میں گر چھوٹی ہے کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. تو قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر اس میں کامیاب ہوا تو بقیہ میں بھی کامیاب ہو جائے گا. امیر اہل سنت اور نماز کے تعلق سے عرض کروں. اللہ اکبر. فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام. امیر اہل سنت ایسے پکے نمازی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر میں کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، بلکہ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے جو امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے نمازی بن جاتا ہے، بلکہ نمازی بنانے والا بن جاتا ہے، مسجدیں بنانے والا بن جاتا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بن جاتا ہے، مسجد بھرو تحریک کا کارکن بن جاتا ہے. مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک. امیر اہل سنت نماز کے معاملے میں کیسے ہیں؟ اللہ اکبر. آپ نے ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ میں مکے سے مدینے جا رہا تھا. بہت پرانی بات، کچھ شاید یہ 84-85 کی ہو. تو ایک ٹرک میں کچھ لوگ بیٹھ کر مکے سے مدینے جا رہے تھے. رستے میں صحرائے مدینہ میں فجر کا وقت ہو گیا. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مجھ پر تو پریشانی آ گئی کہ بھی فجر کا وقت شروع ہو گیا اور یہ ٹرک والا لگا ہوا ہے، بھی سفر میں چلائے جا رہا ہے.
تو میں نے وہ اس کو مطلع کیا پیچھے سے بجا کر اور اس کو کہا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، اب صحرا کے اندر وضو کہاں سے کریں؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عز وجل میرے پاس زمزم شریف تھا، میں نے اسی سے وضو کر کے نماز ادا کی۔ یاد رکھیے جب وضو کا پانی نہ ہو تو زمزم شریف سے وضو کرنا ہوگا، تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ تو امیر اہل سنت نے اس وقت بھی نماز ادا کی۔ امیر اہل سنت کی جب شادی ہوئی آپ نے اس کے بعد فجر کی نماز میں امامت فرمائی۔ امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ امیر اہل سنت گھر پر واحد مرد تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے 5 نمازیں مسجد میں پڑھائیں، بلکہ 5 نمازوں کی امامت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت نماز سے اور جماعت سے اتنا شغف اور اتنی محبت رکھتے کہ پیر کالونی میں آپ کی رہائش، وہاں سے پیدل چل کر آپ فیضان مدینہ میں با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے اور اپنے شہزادوں کو ساتھ لے کر صدائے مدینہ لگاتے لگاتے فیضان مدینہ آتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ میری کبھی بھی میں نے جماعت ترک نہیں کی۔ ایک مرتبہ باوضو ہو کر میں نماز کی تیاری کر رہا تھا تو پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہوئی، دوبارہ پھر وضو وغیرہ کی حاجت ہوئی تو میری جماعت نکلی۔ اس ایک کے علاوہ کبھی بھی میں نے فیضان مدینہ کی جماعت ترک نہیں کی۔ الحمدللہ امیر اہل سنت الحمدللہ نماز کے تعلق سے ایسے محتاط ہیں کہ جب آپ بیرون ملک جاتے ہیں تو آپ ایروپلین میں، جہاز میں اس کی ٹائمنگ دیکھتے ہیں کہ فلائٹ ٹائم وہ ہو جس میں کوئی نماز نہ آئے، اور اگر دوران سفر مجبوراً وہ فلائٹ لینی پڑے تو آپ دوران سفر بھی نماز نہیں ترک کرتے، بلکہ با اہتمام کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور امیر اہل سنت جب آپ کا آپریشن ہوا، 2 آپریشن امیر اہل سنت کے ہوئے، آپ آپریشن کے لیے بھی وہی ٹائم رکھتے ہیں کہ جس میں نماز کا وقت نہ آئے، عشاء کے بعد، کیونکہ عشاء اور فجر میں کافی ٹائم ہوتا ہے تو اس میں نماز کا وقت نہ آئے تاکہ آپ نماز پڑھ سکیں۔ اسی بنا پر آپ ٹائم وہ رکھتے ہیں۔ اور حیدرآباد میں جب آپ کا آپریشن ہوا تو حالانکہ ابھی نماز فجر میں بہت ٹائم تھا، مگر اس وقت بھی امیر اہل سنت نیم بے ہوشی کے عالم میں فرما رہے تھے نماز کا وقت ہو گیا تو مجھے وضو کروا دو، اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو مجھے وضو کروا دو۔ یعنی امیر اہل سنت کو بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنی نماز کی فکر ہے۔ اور کتنے وہ نادان ہیں جو ہوش میں رہتے ہوئے نماز سے غافل ہیں۔ اللہ پاک جو پکے نمازی ہیں ان کے صدقے ہمیں بھی پکا نمازی بنا دے۔ جو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کے صدقے میں خشوع اور خضوع نصیب فرما دے۔ امیر اہل سنت کے 12 رسالے ہیں، نماز کے احکام اس کتاب کا نام۔ اس میں قضا نمازوں کا طریقہ، مسافر کی نماز، اب کتنے مسلمان ہیں ان کو سفر میں نماز کے تعلق سے کیا احکامات ہیں معلوم نہیں۔ کتنے مسلمان نمازیں بہت سی قضا ہوئی ہیں، قضا نمازوں کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں ان کے والدین دنیا سے چلے گئے، ان کے پیارے دنیا سے چلے گئے، ان کی نمازوں اور روزے کا فدیہ کس طرح ادا کرنا ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ امیر اہل سنت نے الحمدللہ نماز کے احکام میں اس کو بھی لکھا ہے۔ تو امیر اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبیوں سے نوازا ہے۔ آپ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ پکے نمازی ہیں اور فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اشراق، چاشت اور اوابین کے بھی بہت پابند ہیں۔
وہ کیا بات میرے مرشد کی کہیے، وہ کیا میرے مرشد کی، بنے غافل نمازی سن کے آواز، بنے غافل نمازی سن کے آواز، ایسی ڈالی دلوں میں حب نماز، ایسی ڈالی دلوں میں حب نماز، جذبہ نیکی کا کر دیا ہے عطا، جذبہ نیکی کا کر دیا ہے عطا، وہ کیا بات میرے مرشد کی، زندگی میں نماز کی نہ قضا۔ امیر اہل سنت نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں کی، کاش ہماری بھی کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین حاضرین سب عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ زندگی میں نماز کی نہ قضا، فضل سے وقت پر ہے کرتے ادا، عاشق صوم ہے محب صلاح، عاشق صوم یعنی عاشق روزہ۔ امیر اہل سنت فرض روزوں کے ساتھ ساتھ سال کے اکثر دن روزے سے رہتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ کرے ہم بھی عید کے بعد 6 عید کے 6 روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ عاشق صوم ہے محب صلاح، وہ کیا بات میرے مرشد کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نماز ظہر میں اور عصر میں امام صاحب سری قرات کرتے ہیں، یعنی آہستہ پڑھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ شروع زمانے میں کفار کا غلبہ تھا، کافر بہت تھے، مخالفت بہت کرتے تھے، تنگ بہت کرتے تھے، تو قرآن پاک کی جب تلاوت ہوتی تو وہ تلاوت سن کر اللہ تعالی کی شان میں بکواس کرتے تھے کافر، جبریل امی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بکواس کرتے تھے۔ یہ 2 وقت یعنی ظہر اور عصر میں وہ کفار آوارہ گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ہاں، مغرب کی نماز میں کھانے میں مشغول ہو جاتے، عشاء کی نماز میں سو جاتے تھے، فجر کی نماز میں سو رہے ہوتے تھے، جاگتے نہیں تھے۔ اس لیے ان 2 نمازوں میں یعنی ظہر و عصر میں آہستہ قرات کرنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے؟ کہ 3 وقتوں میں کافر غافل ہوتے تھے تو جہر سے مسلمان تلاوت کرتے تھے، اور 2 نمازوں میں چونکہ وہ ایکٹیو ہوتے تھے اس لیے سر کا حکم کیا، آہستہ قرات کا حکم کیا۔ آئیے میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 کا حصہ ہے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اپنی آواز اور اپنی نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو اور نہ بالکل آہستہ کرو، اور نہ بالکل آہستہ کر دو، اور دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کرو۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا اور سجدے میں یا اللہ یا رحمان فرماتے رہے، تو ابو جہل نے بکواس کی۔ مزید فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ فرماتے. آپ صحابہ کو نماز پڑھاتے، اپنی آواز مبارک قرآن کریم پڑھنے میں بلند فرماتے. کافر سنتے تو قرآن اور قرآن اتارنے والے اور لانے والے کی شان میں گستاخی کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، نماز کی قرات کو اونچا نہ کرو کہ کافر سن لیں گے تو بےہودہ کلمات بکیں گے. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اصحاب سے یوں آہستہ نہ پڑھو کہ وہ سن نہ سکیں. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو. تو نماز کے اندر یہ ظہر اور عصر میں جو سری ترکیب ہوتی ہے، یہ اس کی حکمت یہ ہے. اچھا، نماز کے اندر قیام اور قعود میں کیا حکمتیں؟ ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم پھر قاعدے میں بیٹھتے ہیں جس میں ہم التحیات پڑھتے ہیں. اس کی کیا حکمتیں سنیں. نماز میں 4 چیزیں پڑھی جاتی ہیں اور 4 کام کیے جاتے ہیں. قرآن پڑھا جاتا ہے، تسبیح پڑھی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، دعائیں پڑھی جاتی ہیں. 4 چیزیں ہوئی نا. اور قیام میں ہوتے ہیں ہم رکوع میں ہوتے ہیں، ہم سجدے میں ہوتے ہیں یا قاعدے میں ہوتے ہیں. ان 4 کاموں میں 2 حکمتیں ہیں. نمبر 1، انسان میں 4 وصف ہیں. وہ جماد بھی ہے، نامی بھی، حیوان بھی ہے، انسان بھی. جماد کی عبادت میں بیٹھا رہتا ہے، وہ چیزیں جو حرکت نہیں کرتی، پتھر وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی اللہ کی یاد کرتی ہیں. تو تشہد میں انسان جماد کی طرح، جمی ہوئی چیزوں کی طرح عبادت میں بیٹھتا ہے. جب انسان رکوع کرتا ہے نماز میں تو وہ حیوان کی طرح رکوع میں رہتا ہے. اور جب سجدہ کرتا ہے تو نباتات کی بندگی کرتا ہے، ان کی طرح بندگی کرتا ہے. انسان کی بندگی کیا ہے؟ وہ کھڑا ہوتا ہے، قیام میں کھڑا ہوتا ہے. تو نماز میں ان 4 عبادات کو جمع کیا گیا اور 4 اوصاف انسان کے لیے رب سے دوری کا سبب بنے. تو انسان 4 درجے نیچے اترا. اس کی ترقی کے لیے یہ 4 کام مقرر کیے گئے. انسان میں 4 چیزیں جمع ہیں: آگ، پانی، ہوا، مٹی. آگ کی خاصیت کیا ہے؟ تکبر، اوپر کو بھاگتی ہے. شیطان آدم علیہ السلام کے آگے نہیں جھکا. انسان کے اندر پانی بھی ہے، پانی کا کام کیا ہے؟ پھیلنا. مٹی کی تاثیر کیا ہے؟ بے حسی، جمود. ہوا کی تاثیر کیا ہے؟ شہوت. تو انسان ان 4 کا معجون مرکب. تو انسان میں یہ 4 عیب موجود تھے، اس لیے 4 ارکان نماز میں قائم کیے گئے کہ انسان کھڑا ہو کر رب کی یاد کرے، رکوع میں رب کی یاد کرے، سجدے میں رب کی یاد کرے، قاعدے میں بیٹھ کر رب کی یاد کرے، تاکہ ان عیبوں سے اسے پاکی حاصل ہو جائے. جیسا کہ ارشاد ہوا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز، بے شک نماز بے حیائی اور بےہودہ کاموں سے بچاتی ہے. اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنا دے، آمین. ماہ رمضان میں بھی اور بعد رمضان بھی ہم نماز پڑھتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، بس نماز پڑھتے رہیں. اللهم اجعلنا قائمين صلاة تكون سببا لرضوانك يا رحمن والغفران ودخول الجنان وانقاذ من النيران. اے اللہ، ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، ایسی نماز جو تیری رضا اور بخشش کا ذریعہ بنے. اے رحمان، جنتوں میں داخلے کا باعث بنے اور آگ سے بچانے والی ہو. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
صلو علی الحبیب